یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے جہاں نیوز اور پروگرام ہے اخبار کی زبان، اور میں ہوں سید نجف علی رضا شیرازی۔ آج 28 ذی الحجہ 1445 ہجری اور جمعے کا دن ہے، 5 جولائی 2024 عیسوی ہے، اور 22/8/2081 بقرمی کا سال چل رہا ہے۔ اور اب محرم نیا سال جو اسلامی سال ہے وہ آنے میں 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں۔ محرم کے ایام جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، ایام غم بھی ہوں گے اور پورے پاکستان میں ایک سوگ کی کیفیت ہوگی۔ اب میں آتا ہوں اپنے پروگرام کی سمت۔ یہ میرے سامنے ہے آج روزنامہ جہاں، اور اس کی ایک خبر ہے کہ ٹربیونلز تشکیل کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد ہی مشاورت کا عمل ممکن ہوگا۔ سپریم کورٹ مشاورت شفاف انداز میں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی چیف جسٹس کی تقرری کا عمل مکمل ہوا، الیکشن کمیشن فوری مشاورت کرے گا۔ حکم نامہ، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ یہ بھی کافی دنوں سے مسئلہ چل رہا تھا اور اس پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اسے معطل کیا گیا، الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور خبر ہے، یہ بھی روزنامہ جہاں کی ہے، کہ سیکورٹی فورسز کا آپریشن چلاس بس فائرنگ کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں بچی، بزرگ اور 4 سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ یہ چلاس بس فائرنگ کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ یہ پہلے بھی بہت ساری وارداتیں اور بہت سارے معاملات میں انوالو تھا، اور مذہبی دہشت گردی اور یہ سارا جو معاملات چل رہے تھے، وہاں پہ انتشار جو پھیل رہا تھا اس کا یہ مین ہیڈ کر رہا تھا، اور آخر وہ مارا گیا ہے۔ فتنے کا ایک جو سلسلہ تھا، یوں سمجھیں کہ وہ ایک ختم ہو گیا ہے۔ میرے سامنے ہے روزنامہ اضافہ، اور اس کی خبر ہے کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے دونوں دھڑوں کو عمران سے ملاقات کی اجازت نہ دی۔ 8 رہنما 4 گھنٹے انتظار کے بعد واپس لوٹ گئے، اور عمر ایوب، شبلی، شہرجات، شاندانہ، فردوس شمیم، راؤ، جنید، اکبر انتظار منظور تھا۔ اڈیالہ آئے، اجازت نہ ملنے پر سپرنٹینڈنٹ جیل کو برا بھلا کہا۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگتے اور ملک میں تباہی دیکھ رہا ہوں، روف حسن۔ ہمارے اختلافات نہیں، عمر ایوب آفریدی اور شاندانہ شبلی فراز۔ یہ سارے لوگ گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے وہاں پہ شدید احتجاج بھی کیا کہ ملاقات کی اجازت تو ہر صورت ملنی چاہیے، اور واقعی یہ ان کا حق ہے، وہ پولیٹیکل قیدی ہیں، اور سیاسی قیدیوں کے لیے کم از کم یہ سہولت ہونی چاہیے۔ اور اس پہ حکومت کا جو اقدامات ہیں یہ ایک انتہائی غیر مناسب ہیں، اور حکومت کو یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے ملاقاتوں کے حوالے سے۔ اور وہاں کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کا رویہ ویسے بھی سنا ہے کہ بڑا متنازع سا رویہ ہوتا ہے، وہ ایک خاص لابی کے تحت چل رہے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے بعض معاملات میں عدالتی احکامات کو بھی اکثر نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز کی الیکشن ٹربیونل میں تعیناتی کا بل سینٹ سے بھی منظور۔ اپوزیشن کی مخالفت، قومی اسمبلی پہلے ہی منظوری دے چکی۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا علامتی واک آؤٹ۔ کالا قانون نامنظور کے نعرے، چیئرمین برہم ورزی کے قانون سازی جمہوریت کے لیے زہر قاتل۔ شبلی علی ظفر، اپنے دور میں انہوں نے پون گھنٹے میں 53 بل پاس کروائے، وزیر قانون۔ اس بل پہ اپوزیشن نے بھی کافی شور مچایا، اور ایک طرف سے وہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جو معطل ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوا ہے، دوسرے الیکشن ٹربیونل میں تعیناتی کا بل جو ہے وہ سینٹ سے منظور بھی کرایا جا رہا ہے۔
بڑی عجیب سی ایک کھچڑی بن چکی ہے. پورے پاکستان کا جو موسم ہے، سیاسی موسم ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس میں گرما گرمی شروع ہو چکی ہے. محرم کے ایام بھی شروع ہونے والے ہیں اور حالات جو ہیں وہ کافی چینج آ رہے ہیں. ان میں بہت زیادہ سختی اور سنگینیاں آتی جا رہی ہیں. ایک اور خبر ہے، یہ ہے روزنامہ ایکسپریس کے صفحے اول پر لگی ہوئی ہے. وہ ہے حافظ نعیم صاحب کا، جو امیر جماعت اسلامی ہیں. ان کا بیان ہے کہ حکومت خود گرنا چاہتی ہے، ہمارا دھرنا مہنگائی ٹیکسوں کے خلاف ہے. 12 جولائی کو ہر صورت اسلام آباد بیٹھیں گے. حکومت نے رکاوٹ ڈالی تو نتائج بھگتے گی. ملک بھر میں کیمپنگ، آٹا دال چینی پر بھی ٹیکس. اشرافیہ سے ٹیکس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ عمران کے بار آنے پر ان سے ایشو پر بات ہوگی، کسی اتحاد کا حصہ نہیں. امیر جماعت اسلامی آسٹریلین سفیر کی ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں اسلام آباد کی سمت آنا ہے اور اسلام آباد میں ہر صورت میں اپنا جو دھرنا ہے وہ دیں گے. مہنگائی کے خلاف ان کا دھرنا ہے اور ٹیکسوں کے خلاف دھرنا ہے. انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اپنے ہر صورت میں جیسے بھی ممکن ہوا وہ دھرنا دیں گے. ایک اور خبر ہے کہ سینئر کمانڈر کی شہادت کا انتقام. حزب اللہ نے اسرائیل پر 200 راکٹ داغ دیے. میجر ہلاک. غزہ میں 58 فلسطینی شہید. لبنان کی عسکری تنظیم نے شمالی اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر فوجی مراکز کو نشانہ بنایا. کئی میزائل روک لیے گئے. حماس کی جنگ بندی اور جرمالیوں کی رہائی کی نئی تجاویز. ناروے کا اوسلو معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ. آسٹریلوی سینیٹر مستعفی. یہ جو بڑے عرصے سے ایک جنگ شروع ہے اور جہاں پہ بڑے افسوسناک جو صورتحال وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک انہوں نے خاموشی سادھی ہے، بالکل خاموش ہیں اور اس پہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے سوائے ایک ایران کے یا حزب اللہ کے علاوہ. کوئی بھی اسرائیل کا مخالفت نہیں کر رہا ہے اور بے گناہ شہید ہو رہے ہیں فلسطینی. ان کے حوالے سے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان جہاں بستے ہیں وہ ایک جسم ہیں. جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے گی تو پورے جسم کو تکلیف پہنچے گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گروہوں میں، فرقوں میں اور باقی معاملات میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی محبت اور پیار کا اور خلوص کے جو رشتے ہیں وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مرتا ہوا، قتل ہوتا ہوا وہ دیکھتے رہتے ہیں اور خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے وہ اس پہ قدم اٹھاتی اور واضح کرتی کہ ہم اسرائیل کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے. لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کیونکہ امریکہ اور بڑی قوتیں جو ہیں وہ اسرائیل کی پیٹھ پر موجود ہیں اور ہم امریکہ اور ان بڑی حکومتوں سے ویسے بھی خوفزدہ رہتے ہیں. تو ہم اس خوف کی فضا میں کبھی بھی لبنان اپنا فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر سکتے. حالانکہ ہمیں بڑے واضح طور پہ ان کی حمایت کا اعلان کرنا چاہیے. مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے، کہیں فیڈر ٹرپ. سیلاب کی پیشین گوئی. گرمی کی شدت میں کمی سے موسم خوشگوار. لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش. 7 جولائی تک پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کے امکانات. بھارت کی جانب سے پانی کے ممکنہ اخراج کی صورت میں دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا امکان. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا یہ بیان ہے کہ مختلف شہروں میں یہ جو بارش ہوئی ہے اس سے نشیبی علاقے ڈوب گئے ہیں. ابھی انہوں نے پیشین گوئی کی ہے کہ بہت سارے علاقوں میں ابھی بارش کا سلسلہ شروع ہوگا جو 7 تاریخ سے بعد بھی جا سکتا ہے. اور اس بارشوں کے موسم میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے ہم نے ہمیشہ کی طرح کبھی بھی پیشگی طور پہ ہم نے اپنے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا کہ جس سے وہ جو ممکنہ نقصانات ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے. یہ ہے میرے پاس سامنے روزنامہ جنگ اور اس کے فرنٹ پہ ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ IMF پروگرام کا حصول. گھریلو صارفین کے بجلی نرخ میں 51% تک اضافہ. نئے نرخوں کا اعلان 1 جولائی سے ہو گیا. 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین کا فی یونٹ 11 روپے
69 پیسے کا ہو جائے گا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اب کیونکہ IMF کا ہی حکم چلتا ہے اور IMF کے ہم محتاج ہیں کیونکہ ہمیں ان سے قرضے لینے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ قرضے عوام پہ استعمال نہیں ہوتے، وہ حکمرانوں پر ہی استعمال ہونے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا بوجھ ہوتا ہے وہ تمام تر غریب اور مزدور اور کسانوں پہ پڑتا ہے۔ اور یہ اب بجلی کا نرخ میں اضافہ IMF کے پروگرام کے حصول کے لیے کیا گیا ہے، اور نرخ میں اضافہ جو ہے وہ 51% تک ہے، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں جیسے صورتحال کشمیر میں ہو گئی تھی وہی صورتحال پنجاب اور پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حکومتی اور جو ہیں اپنا تمام تر لوگ جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس جو مہنگائی کا جو سلسلہ بڑھ رہا ہے، جو بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، اگست میں آنے والے جو بل ہوں گے وہ انتہائی خطرناک پوزیشن کے ہوں گے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں تخفیف کریں، اسے بلوں کو کم کریں تاکہ عوام کو کچھ سہولت میسر آ سکے۔ یہ میرے سامنے ایک اور خبر ہے کہ FBR کے 27 افسران OSD بنا دیے گئے، کسٹم کے 51 افسر تبدیل، بے ضابطگیوں، سمگلنگ، کرپشن کے الزامات عہدوں سے ہٹایا گیا، ٹیکس افسران کی A, B, C اور D کیٹیگری مرتب۔ اپریل میں وزیر اعظم کے احکامات پر گریڈ 21-22 کے 22 افسران کو ایڈمن پول میں بھیجا گیا، 100 مزید افسران کی فہرستیں تیار۔ اچھا ایک اور خبر ہے وہ ہے کہ داؤد بوری برادری کے رہبر سیدنا مفصل سیف الدین کراچی پہنچ گئے ہیں، مجالس محرم سے خطاب کریں گے۔ دنیا بھر سے 80,000 داؤدی بورا شہر قید کی تقریب میں شرکت کریں گے، اور گورنر اور وزیر اعلیٰ نے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے وہاں ان کا استقبال کیا۔ اچھا ایک خبر ہے کہ وہ ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو 6 محرم سے لے کر 11 محرم تک تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ کم از کم وہ ایسی جو ویب سائٹس ہیں یا ایسے اپنا پلیٹ فارم ہیں جن سے نقصان کا اندیشہ ہو وہ تو بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن تمام تر میڈیا پلیٹ فارم کو بند کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، بہت سارا ایک سسٹم چل رہا ہے۔ آن لائن کاروبار کا جو سلسلہ ہے ہمارا اکثر نقصان کا جو سبب بنتا ہے وہ یہ معطلی اور یہ اپنا ان پہ پابندی جو ہوتی ہے اس کے سبب پچھلے دنوں میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور اب بھی اگر ایسا کیا گیا تو اس سے نقصان ہوگا، لیکن جو بہت ضروری ہیں ان پہ تو پابندی لگنی چاہیے، لیکن باقی کو تمام تر کو معطل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور خبر ہے جی، جنگ کے صفحہ اول پہ لگی ہوئی ہے، ارکان کی گرفتاری سے قبل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے اجازت لینا لازمی، اسپیکر اور چیئرمین نیب کا اتفاق۔ یہ انہوں نے اتفاق کیا ہے اس پہ کہ ارکان کی گرفتاری سے قبل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے اجازت لینا لازمی ہوگا، تاکہ ارکان اسمبلی کے اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہوگا تو اسے اپنا وہاں سے اجازت لے کر ان کی گرفتاری کی جا سکے۔ میرے سامنے ہے روزنامہ وقت، اور اس میں ایک خبر ہے آپریشن عزم استحکام، وزیر اعظم نے APC بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں کا آپریشن پر اعتماد میں لیں گے، مشاورت کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ آپریشن عزم استحکام پہ بہت ساری پارٹیوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو اس لیے اس آپریشن کے حوالے سے یہ اس کو کیونکہ بہت سارے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اس سے یہ متنازع بن چکا ہے، تو اس پہ وزیر اعظم نے APC بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک اچھا فیصلہ ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کی مشاورت سے اگر یہ کام ہوگا تو یقیناً ایک بہتری ہوگی، پھر اس کا انجام اور اس کا جو سلسلہ چلے گا وہ بہت بہتر ہوگا۔ ایک اور بڑی خبر، خطرناک خبر ہے، اور اس خبر کے جو کہہ رہے ہیں جن کی زبان سے نکل رہی ہے وہ وزیر تجارت ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے 20% منصوبے فراڈ ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
وفاقی وزیر تجارت، وہ کہتے ہیں کہ فراڈ منصوبے گمنام ہوتے ہیں اور موجودہ بجٹ میں بھی کئی ایسے منصوبے شامل ہیں جو سیاستدانوں کے نہیں ہیں۔ یہ کوئی بڑا ایک واضح کا اشارہ کیا گیا ہے، پتہ نہیں اب کس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ موجودہ بجٹ میں بھی کئی ایسے منصوبے شامل ہیں جو سیاستدانوں کے نہیں ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ عوام اور قائرین اور سامعین اور ناظرین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سینیٹرز کے علاوہ ایسے لوگ بھی منصوبے ڈلوا لیتے ہیں جو الیکشن ہار چکے ہیں، ہم بھی GPS میپنگ لازمی قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ واقعی یہ چلتا ہے کہ 20% یہاں تو بڑے بڑے منصوبے وہ فراڈ ہوتے ہیں، جیسے وہ گندم خریداری کا مسئلہ تھا، اس میں 300 ارب ایک چھوٹی سی اماؤنٹ نہیں ہے، اس پہ انکوائری کمیٹی بھی بیٹھی، اس کمیٹی نے کوئی فیصلہ کیا کرنا تھا۔ میں نے پہلے بھی یہ ایک جملہ کہا تھا کہ اس انکوائری کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہوا ہی ایسا، تو وہ خاموشی سے دب گیا اور اب اس معاملے پہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا۔ 300 ارب روپے اس مظلوم قوم کے، اس غریب عوام کے کون کھا گیا، کس نے نگل لیے ہیں؟ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ بات کرنا میرے خیال میں حوالات میں جانے والی بات ہے۔ اور ایک اور ہے خبر میرے سامنے ہے، وہ ہے صدر نے مظالم پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یہ واشنگٹن کے حوالے سے ہے خبر اور امریکی صدر کے حوالے سے۔ صدر نے مظالم پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں، غزہ پر اسرائیلی حملوں کی حمایت۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے 9 عہدیدار مستعفی ہو گئے۔ سابق معاون خصوصی مریم حسنین محکمہ خارجہ کی، الیگزینڈر سمتھ محکمہ داخلہ سے، اور بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کرنے پر جو بائیڈن انتظامیہ نے حمایت کی ہے، اور 9 عہدیدار مستعفی ہو گئے ہیں۔ اچھا، اسی سے کم از کم مسلمانوں کو غیرت کھا لینی چاہیے کہ اگر امریکہ کے وہ انتظامیہ جو بائیڈن انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اگر استعفیٰ دے سکتے ہیں تو مسلمانوں کو اس پہ کیا قدم اٹھانا چاہیے تھے، کہاں تک آواز اٹھانی چاہیے تھے، لیکن غیرت پتہ نہیں کب جاگے گی۔ آگے چلتے ہیں، میرے سامنے ہے ایک اور خبر ہے کہ مذہبی آزادی کے حوالے سے امریکی رپورٹ حقائق کے منافی ہے۔ ہم مسترد کرتے ہیں، پاکستان بڑے دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو امریکی رپورٹ جو آئی ہے مذہبی آزادی کے حوالے سے وہ حقائق سے بالکل منافی ہے، اس میں کوئی حقائق نہیں ہے بیان ہوئے، اور وہ مسترد ہم کرتے ہیں۔ یہ بالکل انہوں نے اچھا قدم اٹھایا۔ ایک اور خبر ہے، وہ ہے جی کہ پیپلز پارٹی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف آج یوم سیاہ منائے گی، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ بھٹو کی پارٹی جو اب تختہ 5 جولائی کے حوالے سے یوم سیاہ منا رہی ہے، اور اس پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جو ضیاء الحق کے اس ٹیم سمجھی جاتی تھی، مسلم لیگ نواز، اس ٹیم کے ساتھ آپ اقتدار میں موجود ہے، اور اسی ٹیم کے خلاف آج یوم سیاہ بھی منائے گی۔ اچھا، ایک اور خبر ہے نوائے وقت کی خبر ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں سالانہ بنیادوں پر 23% سے زائد اضافہ۔ جون میں ڈاکٹر کلینک کی فیسوں میں سالانہ بنیادوں پر 9%، میڈیکل ٹیسٹ کی فیسوں میں 15%، ہسپتالوں کی سہولیات میں 14% اضافہ ہوا۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ جینا پہلے مشکل تھا، اب تو مرنا ہی مشکل ہو گیا۔ 23% سے زائد اضافہ انتہائی خطرناک ہے۔ عوام کو سہولیات دیں، عوام کے اس غضب سے ڈریں، اللہ کے غضب سے ڈریں، اور اس صورتحال سے بچنے کی کوشش کریں کہ کہیں عوام کا جو سیلاب ہے وہ حکمرانوں کو بہا کے ہی نہ لے جائے۔ یہ خبر سامنے میرے ہے جی، یہ ہے وہ بجلی کی مہنگائی کے حوالے سے ہے۔ بجلی 5.72 روپے یونٹ مہنگی، بنیادی ٹیرف میں اضافہ 1 جولائی سے ہوگا، کابینہ نے منظوری دے دی۔ بنیادی ٹیرف 29.78 روپے سے 35.50 روپے فی یونٹ ہو جائے گا۔ گھریلو صارفین کے لیے مختلف سلیب پر 3.95 سے لے کر 7.12 روپے یونٹ تک کا اضافہ۔ نیپرا 8 جولائی کو نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔ 58% غریب صارفین کے لیے 2 اور 42% کے لیے 9% تک اضافہ ہوگا۔ اعلامیہ پاور ڈویژن، یہ
اب بنیادی ٹیرف میں اضافہ ہو چکا ہے. 1 جولائی سے یہ اس کا اطلاق کر رہے ہیں. نوٹیفیکیشن ہونا ہے 9 جولائی کو، لیکن اطلاق جو ہوگا وہ 1 جولائی سے ہوگا. یہ مذاق ہمارا ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم بڑے سکون سے، بڑی محبت سے حکومت کے ظلم سہتے ہیں، اور بڑے آرام سے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے بیٹیوں کے جو زیور انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے ان کی شادیوں کے لیے، وہ بیچ کے انہوں نے بل ادا کیے. بہت سارے لوگوں نے اپنے گھر کی بہت ساری ایسی قیمتی چیزیں بیچ کر بل ادا کیے. لیکن یہ ٹیرف میں اضافہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے. اس پہ کوئی حکومت کو لائی عمل اختیار کرنا چاہیے. اگر یہ IMF کے ہاتھ بھی گئی رہے گے، IMF کے ہاتھ میں یہ ایسے کھیلتے رہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا حکومت کا چلنا بھی، اور پاکستان کے اندر عوام کا جینا بھی. اور ایک اور خبر ہے کہ 5 کروڑ جائیداد فائلر، ان کو 3% ٹیکس لگایا گیا ہے. لیٹ فائلر کو 6% ٹیکس، نان فائلر 10% ٹیکس دے گا. 10 کروڑ روپے تک کی غیر منقولہ جائیداد پر بالترتیب 5، 3، 7 اور 10% ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لاگو کر دیا گیا. 100 ملین سے زائد کی جائیداد پر شرح 4، 8 اور 10% کے تناسب سے ہوگی. محکمہ مال نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. یہ خیبر پختونخوا کا ہے، اور وہاں بھی ٹیکسوں کی بھرمار ہو رہی ہے. زیر اپنا جیسے وفاق میں ٹیکس چل رہے ہیں، اور ویسے انہوں نے خیبر پختونخوا کے ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عوام پہ بوجھ سے بوجھ بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ ایک سلسلہ نہ رکنے والا بن چکا ہے. اچھا، محرم FC اور فوج تعیناتی، موبائل سروس معطل کرنے کا فیصلہ. سیکورٹی کے لیے 40,000 عملہ تعینات ہوگا. یہ KPK کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کی جائے گی. 14 میں سے 8 اضلاع حساس ترین، 6 حساس قرار. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے پیسکو اور ٹیسکو حکام کو آن بورڈ لیا جائے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پوری کا اجلاس سے خطاب. محرم کے لیے FC اور فوج کی تعیناتی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ 1 سے شروع کر دیں گے. 1 سے تعیناتی ہو جائے گی. ایک اور خبر ہے، وہ میرے سامنے ہے. وہ ہے ملک بھر کی 48 کاروباری شخصیات کو سرکاری پاسپورٹ کا اجرا. اصغر علی، سید اسد حسین زیدی، محمد مقصود جہاں زیب، میاں منشا، مرتضیٰ احمد، شہد راٹھور، آصف پیر، واصف ستار کے نام شامل. اور یہ سرکاری طور پہ مفت پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے. عوام کے لیے سہولتی نہیں ہوں گی، لیکن بڑے شخصیات کے لیے، کاروباری شخصیات کے لیے حکومت سہولتیں دے رہی ہے، اور عوام پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. اور کب تک یہ بوجھ بڑھے گا، اور کب تک عوام کی کمر اس بوجھ کو برداشت کر سکتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.